یہ جو میرا بیان ہوا ہے نا کہ اکثر ذہین بچے محنتی نہیں ہوتے اور بچوں پہ تعلیم کا بوجھ زیادہ نہ ڈالیں، وہ بچوں کے بارے میں ہے. جب بڑے ہو جائیں تو پھر ایسا نہیں ہے، پھر آپ کو محنت بولو بھائی کرنی پڑے گی. میرا مقصد ہے بچوں پہ زور نہ ڈالیں زیادہ. سمجھ رہے ہو؟ ایک چیز میں وہ دلچسپی نہیں لے رہا، تھوپ رہے ہیں اس کے سر کے اوپر. میں تو کہتا ہوں جو بچہ قرآن حفظ نہیں کر رہا نا، دل نہیں لگا رہا، اس کو قرآن بھی نہ حفظ کرواؤ. بھائی چند مہینے تجربہ کر کے دیکھ لیا نہیں چل رہا حفظ قرآن میں، تو اب سارے نے حافظ تھوڑی بننا ہے. اس بیچارے پر اتنا زور لگا لگا کے وہ اتنا سا رہ جاتا ہے بیچارہ. ہمارے ایک دوست تھے، عبد الباقی نام تھا ان کا، عبد الباقی. وہ چھوٹے سے تھے، قد بھی چھوٹا سا، جسم بھی بہت چھوٹا سا. وہ کسی قاری صاحب سے پڑھتے تھے تو قاری صاحب ان سے چخواتے بہت تھے. بولو زور سے بولو قل اللہ احد، اتنا زور تھے چخواتے کہ وہ یعنی آدمی کا دماغ گھومنا شروع ہوا. وہ قاری صاحب ان کے نہیں زور سے. تو ہمارے ایک دوست کی طبیعت میں مزاح تھا، انہوں نے کہا کہ عبد الباقی تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں، ان کو اتنا نہ چخواؤ کہ بالکل ہی ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بعض بچوں پہ تعلیم کا اتنا بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ وہ تھوڑے سے رہ جاتے ہیں بیچارے. تو ٹینشن نہ لو، بچے کا رزلٹ اچھا آ رہا ہے، بہت اچھا، نہیں آ رہا تو تھوڑا ٹیچر سے پوچھو کیا مسئلہ ہے، پرابلم ہے، کر کے اس کو حل کرنا ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے وہ. سمجھ رہے ہو نا؟ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 7 سال تک بچے کو کچھ نہیں بولو. 7 سال تک تو ماہرین یہ کہتے ہیں اسکول میں بھی ایڈمیشن نہ کراؤ، اس کو کھیلنے دو. بس بیٹا کھیلو، سو جاگو، جب جو بولنا ہے وہ کرو. تھوڑی تھوڑی اخلاقی تربیت بس کرتے رہو 7 سال تک. بیٹا یہ ابو ہیں، ان سے تمیز سے بات کی جاتی ہے، یہ امی ہیں، ان سے بولو نا بھائی تمیز سے. یہ بڑے بھائی ہیں، ان کو بھائی جان بولا کرو، بھیا نام نہ لیا کرو، بھائی جان بولو، بھیا بولو، بھائی بولو. اس قسم کی 2-4 موٹی موٹی چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جب پیشاب آیا کرے تو بتا دیا کرو پہلے. ٹھیک ہے نا بیٹا؟ جب پوٹی آئے تو پہلے اچھے بچے بتا دیتے ہیں بس. باقی فری سٹائل میں رہنے دو، بچہ نہیں بگڑتا. نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. والدین بگاڑ دیتے ہیں اس کو. 7 سال تک ہاں چوری نہ کرنے دو اس کو، چوری کرے تو اس کو بتاؤ بیٹا کسی ایسی چھوٹی موٹی جو بہت اہم چیزیں ہلکی پھلکی چلاتے رہو، اور اس کو لائف کو انجوائے کرنے دو. وہ سیکھتا ہے، اس میں سیکھنے کی اللہ نے بڑی صلاحیت رکھی ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے. وہ زبان بھی سیکھے گا، وہ بہت کچھ سیکھتا ہے. اس کے بعد اس کو حدیث میں آتا ہے نماز سب سے اہم رکن ہے نا، تو وہ بھی محبت سے کہو، زبردستی. جب نماز میں زبردستی نہیں ہے تو ABCD میں زبردستی کہاں سے ہو گئی؟ ارے بھائی غلط بات کر رہا ہوں تو بتا دو، میں چلا جاتا ہوں یار. نماز تو اسلام کے لیے بنیادی رکن ہے نا، اس میں زبردستی کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. بولو بیٹا پڑھ لو، پڑھ لے ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں، دوبارہ بول دیں گے اگلی نماز میں. بس یاد دلاتے رہو بیٹا نماز بھی ہے. جب نماز میں زبردستی نہیں ہے تو صبح اٹھا کے اس کو 8 بجے چماٹے مار مار کے اٹھ، کم بخت سو رہا ہے پڑا ہوا، اسکول جا، اٹھا کے اس کو پھر کپڑے استری کر کے پہلانا، زبردستی اس میں پراٹھے ٹھوسنا. وہ نہیں کھا رہا، ناشتے کا دل نہیں ہے، نہیں کھا ورنہ اسکول میں روئے گا. یہ اتنی ٹینشن میں اس کو لا کے پھر وہ وہاں اسکول میں ہوم ورک چیک کیے جا رہے ہیں. وہ پھر وہ تم نے وہی کلر سیب میں رنگ بھرا کہ نہیں بھرا. یہ بچہ کسی کام کا نہیں نکلے گا، کیونکہ اب اس کے آپ کے ذہن کو کیا کر دیا ہے، جو ذہنی نشو نما ہو رہی تھی وہ کچل دیا. تو اب چونکہ ہمارے پاس ہوم اسکولنگ کا سسٹم نہیں، ہم ابھی ورک شاپ کروانے والے ہیں ہوم اسکولنگ پر، تاکہ اسکولوں سے جان چھڑا کے بچے کو گھر میں کیسے اچھی تعلیم دی جا سکتی ہے اور ڈگری بھی آ جائے اس کے پاس، سرٹیفکیٹ بھی مل جائے. اس کا ایک آلٹرنیٹ سسٹم ہم ابھی سوچ رہے ہیں، بیٹھ کے اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم یہاں پر ورک شاپ بھی کروائیں گے انشاءاللہ اس کی، اور بڑے بڑے ماہرین کو بلوائیں گے جنہوں نے اس فیلڈ میں بڑی ان کی مہارت ہے. وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ کیسے اچھی تعلیم بھی ہو، تربیت بھی ہو، اور بچہ آپ کے پیسے بھی. اسکول میں یہ بھی ہوتا ہے، کتنا اچھا اسکول ہے لیکن آپ کے بچے کا جو کلاس فیلو ہے وہ خراب ہے. ایسی کمپلین آ رہی ہیں، آپ بچے کی تربیت کر رہے ہیں لیکن جو اس کلاس فیلو ہے بچے کو بےہودہ ننگی فلمیں دکھا رہے ہیں موبائل میں، آپ کے بچے کو کلاس فیلو، کیونکہ اس کے گھر میں تربیت بولو بھائی نہیں ہے. تو آپ کی بچے کی تربیت کے بھی بیڑا غرق کر رہا ہے وہ جو کلاس فیلو ہے. تو عجیب عجیب حساب کتاب ہے. تو میرا مقصد ہے کہ بچے پہ بوجھ نہ ڈالے. جب بڑا ہو جائے تو پھر جس چیز میں وہ زیادہ دلچسپی لے رہا ہے، تو اول تو جس چیز میں انسان دلچسپی لیتا ہے اس میں خود بخود محنت کرتا ہے. پھر اگر نہیں کر رہا تو اس کو ملامت بھی کریں، یار تمہیں میں نے جو ہے نا وہ ایڈمیشن اس لیے تھوڑی دلوایا تھا کہ تم یہاں بیٹھ کے ڈبو کھیلو. صحیح ہے نا؟
تو پھر اس پہ سختی بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ایک ذہنی گروتھ بھی مکمل ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں بھی اس کی رائے کو دخل دینے دیں. ایک بچہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہ رہا، ابا نے کہا کہ تو میڈیکل کالج میں ہی جائے گا، وہ نہیں اس کا ذہن ہے، تو بھی اس میں زبردستی بولے پڑھو گے تو، مگر جو تم چاہتے ہو وہ پڑھو گے. تھوڑا ہاتھ کیسا رکھیں، ہلکا رکھیں. زیادہ فوکس کرنا ہے تربیت کو، انسان کا بچہ بن جائے. کیا بن جائے؟ یہ انسان. اس کو زیادہ فورس کریں کہ یہ انسان بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا. انسان بن رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. انسان کا بچہ بن گیا، اس میں تقوی پیدا ہو گیا، شریف بچہ بن گیا، اللہ فرماتے ہیں میں ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟